رہبر شریعت پیر طریقت خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا شاہ محمد مہتاب چشتی کربلا صاحب سے کے وقت کتاب جلیل سے تمام کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے. اب نظر تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی، مصطفیٰ کے نور ہیں یا حسین یا حسین، فاطمہ کے دل کے چین یا حسین یا حسین، شہزادہ کون ہے یا حسین یا حسین. تکبیر عاشقاں گویا. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دو اعلانات خاص طور پر آپ کے گوشے گزار. سب سے پہلی چیز یہ کہ اکثر حضرات دینی محافل میں کیمرے نکال کر جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ بچے رہیں، توجہ سے سننے پاؤ. ہر کسی کو شوق ہو گیا ہے کہ ہر کوئی نکال رہا ہے، لگا رہا ہے، اس کی توجہ منتشر ہوتی ہے اور خود کا ذہن جو ہے بیان کی طرف نہیں رہتا، صرف جو ہے ریکارڈنگ کی طرف رہتا ہے. صحیح بیانات الحمدللہ یہاں پر جو ہوتے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں. فیضان چشتی ہمارا طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 10 روزہ مجالس جو مسلسل چل رہی تھی اس کی بھی پوری ریکارڈنگ ہے. آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ جو ہے گھروں پر جا کر دیکھیں اور اس کو شیئر کریں، اس کو جو ہے پھیلائیں. اس کا خاص طور پر اگر آپ بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو صرف جو ہے آپ ریکارڈنگ کریں، ویڈیو وغیرہ نہ لیں برائے مہربانی. اکثر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے کافی خلل ہوتا ہے اور مدرسین کو اعتراض کا موقع ملتا ہے. تو اس کا جو ہے خاص طور پر جو ہے اہتمام رکھیں. اور جن حضرات کو بیٹھنے میں تکلیف ہے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اثر تک آپ کو جو ہے رہنا ہے یہاں پر، اثر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، جو جاب کرتے ہیں یا جو ہے کرسیوں پہ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ مشکل سے نیچے بیٹھے رہتے ہیں اور تکلیف انہیں محسوس ہوا کرتی ہے کیسے ایسا ہے. اور موٹاپے کی وجہ سے بھی جو ہے بعض حضرات کو بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو بے چینی سے نہ بیٹھیں. کرسیاں رکھی ہوئی ہیں مختلف مقامات پر، وہاں پر آپ جو ہے ابھی اسی وقت بیٹھ جائیں تاکہ بیچ میں اٹھنا کرنا نہ رہے. اکثر حضرات ادب و احترام کے لحاظ سے جو ہے تکلیف کو برداشت کر کے بعض ضعیف حضرات ہوتے ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے گھٹنوں میں، ان حضرات کو جو مسئلہ ہوتا ہے اور بعض کی جو ہے طبیعت ناساز وغیرہ بھی رہتی ہے. اس کا جام مطلب سمجھ سے آپ جو ہے آپ سے رحمان حضرات ہے جن حضرات کو عادت نہیں ہے نیچے بیٹھنے کی وہ کرسیوں پر ابھی چلے جائیں اور باقی کے حضرات جو دور دور ہیں قریب قریب ہو جائیں اور جو پیچھے ہیں وہ سامنے آ جائیں. بیچ میں کافی جگہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں کہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اپنے پیدا کرتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ و علی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ پوچھ کیسے کوئی شہر مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہر مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و بین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول حضور کا لعاب مبارک، علی کا خون لعاب رسول شیر
ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. اور کہا حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو علامہ عبدالسلام صفوری نے نصرۃ المجالس میں لکھا، اسی کو جوش نے لکھا ہے. نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین. بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا. ہے نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین. اور یا رسول اللہ آپ قرآن ہے تو قرآن کے پارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہونے دو، پھر تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تفسیر عز و عظمت انسان ہے حسین، تفسیر عز و عظمت انسان ہے حسین. بے شبہ لا الہ کی پہچان ہے حسین، بے شبہ لا الہ کی پہچان ہے حسین. بسمل اگر نصیب ہو پہلے رسا تو سن. رام پرساد بسمل ہے، کہتا ہے بسمل اگر نصیب ہو پہلے رسا تو سن. لارے ایک کھلا ہوا قرآن ہے حسین، لارے ایک کھلا ہوا قرآن ہے حسین. اور کہا کیا حسی نام ولی ابن ولی لکھا ہے. تمام اولیاء کے امام مولا کائنات، ولایت کا سلسلہ جن سے شروع ہوا امام اول. طریقت میں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس جن کا نام آتا ہے شجروں میں خلیفہ رسول مولا کائنات. کیا حسی نام ولی ابن ولی لکھا ہے، لکھنے والے نے الفاظ جلی لکھا ہے. کیسے داخل ہو بھلا دشمن شبیر کوئی، کیسے داخل ہو بھلا دشمن شبیر کوئی. باب جنت پہ حسین ابن علی لکھا ہے، باب جنت پہ حسین ابن علی لکھا ہے. اور کہا عین سے نور عین کو دیکھا، قلب زہرا کے چین کو دیکھا. جب نکیرین نے مجھے گھورا قبر کے اندر، جب نکیرین نے مجھے گھورا، میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا، میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا خدا نور عین رہنے دے، دونوں عالم کا چین رہنے دے. چھین نہ ہو تو چھین لے سب کچھ، دل میں عشق حسین رہنے دے. اور کہا انسانیت کی نام شان بنانے حسین ہے، انسانیت کی شان بنانے حسین ہے. یعنی بہت بلند مقام حسین ہے. رکھو نہ راہ حق میں کبھی جان تن عزیز، اے مومنو سنو یہ پیام حسین ہے. اس کو کسی کتاب میں کیا کرتے ہو تلاش، ہر پاک دل سے نقشے امام حسین ہے. کافر کوئی کہے تو کہے امن کو، مگر اس کے جگر میں یاد امام حسین ہے، اس کے جگر میں یاد امام حسین ہے. اور کہا علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. اور کہا دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. دین کا جاننے والا، دین کا پہچاننے والا، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. محروم دین سمجھے گا عظمت حسین کی، محروم دین سمجھے گا عظمت حسین کی. سرمایہ نجات محبت حسین کی. نجات کا سرمایہ، نجات کی پونجی، نجات دلانے والی جو چیز ہے، فرمایا سرمایہ نجات محبت حسین کی. قہر خدائے پاک عداوت حسین کی. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. سن 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنے یزیدی پورے یزیدی ہو، ہر دور کے یزیدی ہو، ہر وہ جو حسین کے خلاف اپنی گندی زبانوں کو بلند کرتا ہے، جو ممبروں پر بیٹھ کر حسین کو باقی غدار کہتا ہے، یا یزید کی تعریف کرتا ہے، یزید کو جنتی بتانے کی کوشش کرتا ہے، یا یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، وہ سب یزیدی ہیں. جو اعتراض کرتا ہے امام کی نیاز پر، جو اعتراض کرتا ہے نیاز محرم پر، جو اعتراض کرتا ہے مجالس کی محرم پر، اور جو اعتراض کرتا ہے شربت پلانے پر. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو.
اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کیوں؟ کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی، کوثر بھی ہے حسین کا، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو ہے سراج، یہ درد دے رہی ہے شہادت حسین کی، اور کہا لفظوں میں کیا سمائے گی سیرت حسین کی، لفظوں میں کیا سمائے گی سیرت حسین کی، سر دینا راہ حق میں ہے سنت حسین کی، نانا سے جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کیا، ورنہ ضمیر کم نہ کی طاقت حسین کی، نیزے سے کی تلاوت قرآن حسین نے، نیزے سے کی تلاوت قرآن حسین نے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، کر رہا ہے تلاوت حسین کی، جاتے جاتے لہو کے پلایا انہیں لہو، دشمن کے ساتھ تھی یہ مربت حسین کی، اور جناب زکن مفسر قرآن غلام وقت کی نے کہا روزے ازل سے دل میں ہے الفت حسین کی، فضل خدا سے مل گئی نسبت حسین کی، تازہ کیا ہے دین کے پودے کو خون سے، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی، آلے نبی کے ذکر پہ بس ختم ہے نماز، آلے نبی کے ذکر پہ بس ختم ہے نماز، کہاں کہاں روکو گے، کس کس ذکر کو روکو گے، کہاں کہاں شان کو روکو گے، ارے کچھ نہ کرو تو ہر نماز میں آ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا پڑے گا۔ آل محمد کون ہے؟ خدا کی قسم آل محمد حسن و حسین اور ان کی اولاد ہے، آل نبی کے ذکر پہ بس ختم ہے نماز، آل نبی کے ذکر پہ بس ختم ہے نماز، ظاہر ظاہر درود سے ہے فضیلت حسین کی، ظاہر درود سے ہے فضیلت حسین کی، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور کسی نے کہا دین کا جو کام ہوا ہے ابن علی سے ممکن نہیں ہو پھر اس کی تجدید کسی سے، ہر دور میں نفاذ زمانہ جو رہے گا وہ خون ملا دین کو ہے، ابن علی سے دنیا میں بے مثال صداقت حسین کی، دنیا میں لا سوال شہادت حسین کی، رحمت گناہ گار ہوں لیکن میرے لیے پروانہ خلد کا ہے محبت حسین کی، اور نبی کی معرفت بے شک درے ہے در سے ملتی ہے، نبی کی معرفت انا مدینۃ العلم وعلی الباب، علم کا شہر مولی دروازہ ہے، دروازے تک نہیں گزرے گا تو شہر میں کیسے جائے گا؟ جو علی سے دور نبی سے دور، جو علی سے قریب نبی سے قریب، جو علی کا چاہنے والا نبی کا چاہنے والا، آقا نے غدیر رسول میں اعلان فرما دیا اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مومنوں کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو طلحہ اے علی مرتضیٰ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آج کے بعد ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر وقت ہر لہجہ تم ہر مومن کے مولا بنا دیے گئے، اور فرمایا جو علی کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں، جو علی کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں، مومن وہ جو علی کو مولا مانے، علی کو مولا مانے۔ فرمایا نبی کی معرفت بے شک درے حیدر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی گھر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی گھر سے ملتی ہے۔ فرشتوں آؤ مجھ سے پوچھو میں پیشی میں رہتا ہوں، فرشتوں آؤ مجھ سے پوچھو میں پیشی میں رہتا ہوں، ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے، ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے۔ نوکر کی زبان سے مالک کا تذکرہ، آقا کا تذکرہ غلام کی زبان سے آج آپ سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی والے نبی پر بآواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین مبارک وسلم۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد رب کے حکم سے حضور نے تجارت کو چھوڑ دیا، تجارت سرکار نے چھوڑ دی،
اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کی کرتے اہل بیت کا گزارا ہوا کرتا تھا، امہات المومنین کی دیکھ بھال، تمام گھر کا معاملہ تجارت سے پیدا ہوتا. لیکن آقا جب اعلان نبوت فرمایا تجارت چھوڑ دی. 10 سال تک مکے میں اما جان سرکار بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و دولت تھی جو مسلمانوں کے کام آتی رہی، اہل بیت کے کام آتی رہی. مدینہ منورہ آئے، اہل بیت اطہار کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. کیوں کہ ذریعہ مال کوئی نہیں تھا، تجارت نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا. آقا کریم شب و روز دین کی خدمت میں لگے رہتے. صحابہ کرام کو جب یہ احساس ہوا کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر تجارت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ یہ احساس دے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے ہمیں دین ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا. حق تو یہ ہے کہ رب کا پتہ آپ کی وجہ سے ملا. اے میرے پیارے آقا، ہم غلام ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں. ہم غلاموں نے آپ کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ پیش کیا ہے. آقا کریم کی خدمت بابرکت میں صحابہ کرام مالا دولت کے انبار لے کر آئے. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام نے دولت کا ڈھیر لا کر رکھ دیا. یا رسول اللہ، اس چیز کو قبول فرمائیے، ہماری طرف سے یہ نذرانہ ہے. گھر کی حالت یہ ہے، اما بی بی عائشہ فرماتی تھی ایک مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا. فرمایا کہ صرف کھجور اور پانی پی کر گزارا ہوا کرتا تھا. اہل بیت اطہار کی یہ حال تھا. تو آقا کریم کی خدمت میں صحابہ کرام نے مال و دولت کے نذرانے لا کر رکھے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہم گناہ گاروں کی طرف سے، ہم غلاموں کی طرف سے، ہم آپ کے نام لیواہن کی طرف سے نذرانہ قبول کیجیے. آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. حضور نے قبول نہ فرمایا. طائر سدرۃ المنتہا جبریل امین اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے. اللہ تعالی علیہ اجعل المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی خدمت میں مان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ آپ کی خدمت میں دولت لے کر آئے ہیں، یہ دنیا کی درہم و دینار آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، آپ کی خدمت یہ کرنا چاہتے ہیں. فرما دو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تبلیغ رسالت پر، یہ دین کی باتیں پہنچانے پر، یہ احکامات پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی دولت طلب نہیں کرتا. مجھے تمہارے درہم و دینار نہیں چاہیے، مجھے تمہارا مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا یہ نذرانہ نہیں چاہیے. میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے یہ کوئی چیز نہیں لوں گا. اگر تم دینا چاہتے ہو، اگر تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ مجھ سے دین ملا، مجھ سے ایمان ملا، مجھ سے اسلام ملا، قرآن ملا، حدیث ملی، رب کا پہچان ملا، اللہ کے قریب ہوئے ہو، اگر اس بات کا احساس تمہارے ضمیر میں ہے، اگر تمہارے پاس اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے نبی محترم کے لیے، ہمیں بھی ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہیے، تو یہ درہم و دینار وہ نذرانہ نہیں ہو سکتا، یہ مال و دولت وہ نذرانہ نہیں ہو سکتا جس کو لا کر تم میری خدمت میں دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دو، یہ تمہارے وفادار امتی، یہ تمہارے اصحاب باصفا، یہ تمہارے کلمہ پڑھنے والے، اگر تمہاری بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نذرانہ دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی چیز نظر رسالت کے بدلے میں لا کر پیش کرنے کی یہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں کوششیں، فرمائیے الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی چیز دینا ہے تو میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھو. رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے. تم اگر نبی کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرنا ہو، الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں سے محبت کرو، اہل قرابت سے محبت کرو، اقربا سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو. اللہ نے حکم دے دیا. آقا کریم کی خدمت میں عرض کیا. الدر منصور میں امام جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس روایت کو تحریر کیا ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے تو حکم دیا ہے آپ کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے کا. یا رسول اللہ، کس سے محبت کریں؟ کون وہ لوگ ہیں جن کی محبت قرآن کی روح سے ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ محبت اہل بیت واجب، رب کا حکم ہے، واجب ہے. محبت اہل بیت، محبت قرابت دار اقربا کی محبت. سوال کیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا دلوں وہ پنجتن ہیں، علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ ہے، اس کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں.
نبی کی محبت ایمان، اہل بیت کی محبت، فاطمہ حسن و حسین اور علی کے مرتضیٰ کی محبت یہ رب کی طرف سے واجب کر دی گئی ہے، رب نے حکم دیا ہے۔ تو بنجتن پاک کی محبت رب کی طرف سے واجب کر دی گئی، اور امام حسن و حسین کی محبت کی تاکید مصطفیٰ نے کی، حسنین کریمین کی محبت سنت موقظہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت موقظہ تاکید کی سرکار نے برسرے منبر بتایا، حسن و حسین کے سروں پر ہاتھ رکھ کر جس نے ان سے محبت کی، ان کے ماں باپ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میرے پیچھے فاطمہ ہوں گی، فاطمہ کے ساتھ علی ہوں گے، دائیں طرف حسن ہوں گے، بائیں طرف حسین ہوں گے، اور ہمارے چاہنے والے سب ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم پورے ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نبوت کا درخت ہوں، میں نبوت کا درخت ہوں، علی اس کی ٹہنیاں ہیں، فاطمہ اس کی کلی ہے، حسن و حسین اس کے پھول ہیں، ہم سے چاہنے والے، ہم سے محبت رکھنے والے اس کے پتے ہیں، ہم سب جنت میں ہیں، یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، سب جنت میں ہیں۔ پوری حدیث تفسیر کے ساتھ اپنی کتاب میں جانے کو باتیں کر بڑا میں کھلے تھی، دو تین حدیث میں نے پڑھی ہیں، پوری تفصیلات ہوتی کیا جاتے ہوئے ضرور آپ جو ہے اس کو حاصل کریں۔ تو حسین کریمین کی محبت سنت موقظہ، تو سنت یاد ہے، یہ سنت ہی یاد رکھو۔ ہر سنت کا تعلق ظاہر سے ہے، اس سنت کا تعلق دل سے ہے، اس سنت کا تعلق باطن سے ہے، اس سنت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، کہ محبت کا مقام ہی دل ہے انسان کا۔ اتنی سنتیں ہیں سرکار کی، ظاہری سنتیں ہیں، اور حسن و حسین سے محبت کرنا یہ سرکار کی باطنی سنت ہے، سرکار کی دل کی کیفیت ہے۔ سرکار ان سے محبت فرماتے، اعلان فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا عرش کی سیدھی جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مفتاح النجاہ سفینۃ النجاہ مفتاح الجنہ، حسین جنت میں لکھا گیا کہ نجات کی کنجی ہے، نجات کا سفینہ ہے، ہدایت کی کنجی ہے۔ محدث سکن عبداللہ شاہ صاحب اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا حسین جنت کی زینت ہے، حسن و حسین جنت کی زینت ہے، اس دنیا کی زینت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ ہے نا، دیکھیے یہ تو آپ ہے نا۔ آقا نے فرمایا سن لو میرا حسین دنیا والوں کے پاس سے بڑھ کر اللہ کے پاس محبوب ہے، دنیا والوں سے بڑھ کر اللہ کے پاس اس کی قدر ہے، اللہ کے پاس اس کی عزت ہے۔ تم کیا جانتے ہو حسین کا مقام و مرتبہ؟ حسین کا مقام اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم، صحابہ کو معلوم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلو پر ایمان کے قدم مبارک رکھ کر اپنے کپڑوں سے جوتوں کو صاف کیا کرتے امام حسین کی۔ کیا ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ آقا لوگوں کو نہیں معلوم آپ کا مقام و مرتبہ جو ہم جانتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ان قدموں کو زمین پر رکھ لینا چاہیے، قدموں کو زمین پر رکھ لینا چاہیے۔ یہ صحابہ نے بتایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے۔ بات کرتے ہو صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو صحابہ والا طریقہ، صحابہ کا عمل ہے۔ صحابہ کی زندگی اہل بیت کی محبت میں گزر گئی، زندہ رہے تو اہل بیت کی محبت میں رہے، دنیا سے گئے تو اہل بیت کی محبت لے کر گئے۔ کیوں؟ سرکار نے ان کی محبت کو ایمان کرا۔ علی کی محبت آقا نے فرمایا، وہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں منافقوں کو پہچان نہ ہوتا تو علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر سن کر چہرہ خوش ہوتا سمجھتے مومن ہے، اگر چہرہ بدل جاتا یا علی کہتے چہرے کے اوپر جغرافیہ بدلتا سمجھتے منافق ہے، مسلمانوں کے پیٹ میں آیا ہوا۔ پیمانہ علی صحابہ نے تمہیں دے دیا ہے قیامت تک کے، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، کسی کو پہچاننا ہے مومن و منافق ہے علی کا نام لینا، یا علی کہہ دو اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ یہ علی کی شان ہے، منبروں پر علی ہے، جنگلوں میں علی ہے، خلوتوں میں علی ہے، جلوتوں میں علی ہے، گھروں میں علی ہے، مسجدوں میں علی ہے، مسلح
پر علی ہے، ہر جگہ اللہ نے علی کے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ رب العزت نے علی کو ایمان کی علامت قرار دیا. مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر فرما دیا جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے. تو اس گھرانے میں جو پیدا ہو، جس کا نانا خاتم الانبیاء ہو، جس کی ماں شہزادی کونین ہو، جس کے باپ مومنوں کے مولا ہو، جس کا بھائی شہیدوں کا سلطان ہو، اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کی شان کیا ہوگی جسے دنیا حسین علیہ السلام کے نام سے جانتی. نانا رسول باپ علی ماں فاطمہ، نانا رسول باپ علی ماں فاطمہ. اللہ جانتا ہے جو اونچا مقام ہے، نام و نشان یزید کا باقی نہیں رہا. سردار کل شہیدوں کا اب بھی امام ہے، سردار کل شہیدوں کا اب بھی امام ہے. وہ نوازا جسے مصطفیٰ کندھوں پر بٹھاتے، وہ نوازا جب نماز میں ہوتے رسول کے پشت پر چڑھ کر بیٹھ جاتا، اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اترتا. رب ذوالجلال کی قسم، امام حسین کے تصور کو مصطفیٰ نے عبادت بنا دیا ہے. مصطفیٰ نے عبادت بنا دیا. نہ کبھی سجدے سہو کیا اور نہ نماز دوہرائی. سجدہ طویل ہو گیا. خدا کا مسئلہ ہے کوئی امت کے فقامت میں کہیں داخل رکن ہوتی ہے تو جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور نماز کو دوہرانا پڑتا ہے آمدن کرے. لیکن حسین جب تک پشت پر رہتے رب کا حکم ہوتا کہ اے مصطفیٰ جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھانا. سر جھکایا خدا کے لیے، اٹھا نہیں رہے ہیں حسین کے لیے. اور جھکایا تھا خدا کے لیے، اٹھا نہیں رہے ہیں کس کے لیے؟ حسین کے لیے. جو حالت نماز میں کہو مصطفیٰ کو خیال حسین تھا یہ نہیں، ایسے تو نہیں کا کہنا ہے. اس پر بیٹھے ہوئے سوال ہے. حالت نماز میں خیال حسین تھا. حسین کے خیال کے ساتھ مصطفیٰ نے نماز پڑھی. جتنی بلندی پر مصطفیٰ کی نماز ہے اتنی ہی بلندی پر مصطفیٰ کے ساتھ خیال حسین ہے. حسین کا خیال ہے، حسین کا تصور ہے. اور آقا کہاں جاتے رہیں گے؟ ارے ہم جیسے گناہ گار بدکار سیاکار روسیا کبھی آ کر جو ہے نماز پڑھ لے 2 رکعت. امام غزالی نے فرمایا کہ جو سجدہ کرتا ہے اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، رب کے قدموں میں سب کو جھکاتا ہے. اور مصطفیٰ کی نماز کیا نماز ہو؟ وہی نماز تھی. اسی نماز کی اہمیت کو امام نے میدانی کربلا میں بتایا کہ نانا جان تم نے میری خاطر نماز کو طویل کر دیا، میری خاطر نماز کو بڑھا دیا. ابھی تمہارا نواسا ایسی نماز پڑھے گا قیامت تک کے لوگ یاد رکھیں گے. ارے ہر کوئی نماز میں جاتا ہے سجدے سے سر اٹھاتا ہے. حسین نے وہ نماز پڑھی ہے، خدا کی قسم آج تک ان کا سر سجدے میں سر نہیں اٹھایا. حسین نے سر جھکایا، اس کے بعد نہیں اٹھایا. ہمیشہ سجدے میں. یہ میرا حسین ہے. اس نمازے کو مجبور کیا گیا، میدان کربلا میں روکا گیا، پانی بند کر دیا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا. غلام نہاد لوگ جو کلمہ پڑھ کر میدان کربلا میں آئے تھے، منافقین جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، جن کی شناخت مشکل ہو گئی تھی، جن کی پہچان مشکل ہو گئی تھی، امام عالی مقام نے ان کے ناپاک چہروں سے نقاب کو ہٹا کر ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیا. بتا دیا کہ دیکھو اسلام کے لباس میں ہر آنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا، سچا مسلمان نہیں ہوتا. منافق بھی آ جاتے ہیں تمہاری سفر میں گھوم کر. پہچان پیدا کرو، شناخت پیدا کرو. وہ بھی نمازی تھے، یہ بھی نمازی تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن وہ یزیدی تھے، یہ حسینی تھے. اور آقا کریم نے قرآن کو کس کے ساتھ کر دیا؟ اہل بیت کے ساتھ کر دیا. اب وہی قرآن پڑھنے والا معتبر جو اہل بیت کا ماننے والا، اہل بیت سے محبت رکھنے والا، اہل بیت کو چھوڑ کر اگر قرآن بھی پڑھتا ہے اس کا قرآن پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے شمر کا پڑھنا تھا، جیسے عمر بن سعد کا پڑھنا تھا، جیسے عبید اللہ ابن زیاد کا پڑھنا تھا، جیسے یزید کا پڑھنا تھا. تو ہمیں یزیدی قرآن نہیں چاہیے، ہمیں حسینی قرآن چاہیے. ہمیں یزیدی نماز نہیں چاہیے، حسینی نماز چاہیے. ہمیں یزیدی کلمہ نہیں چاہیے، حسینی کلمہ چاہیے. ہمیں یزیدی جماعت نہیں چاہیے، حسینی جماعت چاہیے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ جو رہا
وہی کامیاب ہوا، وہی نجات پایا۔ امام علی مقام پر پانی کو بند کر دیا گیا، کھانے کو بند کر دیا گیا، دوپہر سے پھر سحر تک ایک نوجوان جاتا رہا، اپنے سروں کی قربانی دیتا رہا۔ عباس نے اپنے باتوں کٹا دی، قاسم نے اپنے سینے پر نیزے کو گھما لی، اور محمد قربان ہو گئے۔ علی مرتضیٰ کے نواب بی بی زینب کے چھوٹے بیٹے 13 سال کی عمر کی، جن کی لاشوں کو لا کر امام نے رکھا اور کہا زینب تیری قربانی اللہ نے قبول۔ سب چلے گئے دوپہر تک، کوئی باقی نہ رہا، کوئی نہ تھا۔ باغی سردار کا لشکر جرار کھڑا ہوا ہے جو آل رسول کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں امام کے سامنے ان کی زندگی بھر کی دولت آتی ہے۔ علی اکبر آ کر کھڑا ہوا، ہم شفیع پیغمبر آ کر کھڑا ہوا۔ جو لوگ مدینے میں مصطفیٰ کی زیارت کو آتے حسین کے گھر پر آ کر دستک دیتے کہتے ہیں حسین علی اکبر کو بلانا، علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی جوانی کی تصویر کا نام علی اکبر تھا، شفیع پیغمبر علی اکبر تھا۔ علی اکبر آ کر کھڑا ہوا، تصویر مصطفیٰ کھڑی رہی، کہا بابا جان تم چلے گئے، اب یہ غلام باقی رہ گیا ہے، اب اس کو اجازت دیجیے، یہی خواہش ہے کہ اپنی جان آپ کے اوپر قربان کر دو۔ امام نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا علی اکبر کیا 18 سال کی بھری جوانی کربلا میں لٹانے کے لیے آئے ہو؟ بیٹا میں تصویر مصطفیٰ کو کس طرح خاک و خون میں لپٹا ہوا دیکھوں، خاک و خون میں پڑا ہوا دیکھوں۔ علی اکبر نے کہا بابا جان آج آپ تصویر مصطفیٰ کو خاک و خون میں پڑا دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن یہ قربانیاں جو ہیں اسی مصطفیٰ کی خاطر تو ہیں، اسی کے دین کو بچانے کے لیے ہیں۔ امام نے کہا کہ بیٹا تمہاری بیوی نے تمہاری پرورش کی ہے، ان سے جا کر اجازت لو۔ حضرت علی اکبر بیوی زینب کے پاس گئے، جا کر ہاتھ بن کر کہا کہ بیوی جان اجازت دیجیے، آپ کا یہ بھتیجا جانا چاہتا ہے میدان جنگ میں۔ بیوی زینب نے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہا کہ اے علی اکبر کیا میں نے تیرا بچپنا اسی لیے سنبھالا تھا کہ آج کربلا میں لٹانے کے لیے لاؤں؟ کیا میں نے تیری پرورش اسی لیے کی تھی؟ کیا میری آنکھوں میں تو خاک و خون میں کچھ نظر آئے؟ بیٹا جتنے گئے ہیں کوئی واپس نہ آیا، اور محمد کو میں نے بھجا دیا، اور محمد کے لاشیں آ گئے۔ عباس گئے، عباس کا لاش آ گیا، لاشا آ گیا۔ حضرت سیدنا قاسم گئے، قاسم کا لاشا آ گیا۔ ابو بکر بن علی گئے، ان کی لاش آ گئی۔ عمر بن علی گئے، ان کی لاش آ گئی۔ عثمان بن علی گئے، ان کی لاش آ گئی۔ عون بن علی گئے، ان کی لاش آ گئی۔ فضل بن علی گئے، ان کی لاش آ گئی۔ حضرت ہو گئے، ان کی لاش آ گئی۔ مصطفی ہو گئے، ان کی لاش آ گئی۔ حضرت علی بن ہو گئے، ان کی لاش آ گئی۔ بیٹا جو بھی میدان کو جاتا ہے پر اکثر واپس نہیں آتا، آپ کس منہ سے تمہیں رخصت کرو، کس طرح سے تمہیں رخصت کرو؟ علی اکبر نے کہا کہ باپی جان اجازت دیجیے، آج پاپا کے اوپر قربان ہونا ہے، آج نانا جان کی دل کے تحفظ کرنا ہے، آج حق کو ظاہر کر دینا ہے، باقی کے مقابلے میں حق کا پرچم بلند کرنا ہے۔ بی بی زینب نے سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور اپنی ہاتھ سے تلوار کی، کہا جاؤ بیٹا تمہیں اللہ حوالے کیا۔ آقا کریم سرور عالم کی ہم شبی ہم تصویر مصطفیٰ جب خیمے میں جا کر ایک ایک بیویوں کو سلام کرتے ہیں، اپنے ماں کو سلام کیا، اپنے بھائیوں کو سلام کیا، اپنے بھائی علی اصغر کو لے کر پیار کیا، زین العابدین کے پاس گئے، زین العابدین کو گلے سے لگایا۔ اب جدائی کا رخصت ہے، اب تصویر مصطفیٰ جا رہی ہے، جیسے تھے اہل بیت تمہاری ایمان کی تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانعام کی۔ اللہ اکبر کیا منظر ہوگا جب نازوں کا پالا، جب فاطمہ کا لاڈلا میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے چہرہ مبارک کو دیکھا علی اکبر کے اور جدا کیا، علی اکبر کو سینے سے لگایا۔ امام آگے بڑھے، رکاب پر پکڑا، علی اکبر نے سواری پر سجا قدم رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ پوری بیویاں خیموں کے روزنوں سے دیکھ رہی ہیں، خیموں کے پردوں سے دیکھ رہی ہے کہ آقا کریم کا لاڈلا جا رہا ہے، تصویر مصطفیٰ جا رہا ہے،
اب یہ کثرت کبھی نظر آنے والی نہیں ہے. آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا. تمام دیکھتے رہے, آنکھوں سے آنسو ڈالتے رہے. علی اکبر میدان کربلا پہنچے اور مبارک کو طلب کیا, ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے. عمر بن سعد نے آ کر دیکھا, کہا ہے لوگوں یہ کون نوجوان ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کی 18 سال کی محنت ہے, یہ 18 سال کی کمائی ہے, یہ علی اکبر ہے, تابندہ اختر ہے, ہم نبی ہے, پیغمبر ہے. علی اکبر کا نام سن کر عمر بن سعد پکارا, اے لوگوں کوئی علی اکبر کے پاس جائے اور علی اکبر سے کہتے کہ علی اکبر اپنے چہرے سے ذرا نقاب کو ہٹا لیں, آج مصطفیٰ کے دیدار کرنے کو بھی چاہ رہا ہے. علی اکبر کو دیکھوں گا تو ایسے معلوم پڑے گا کہ مصطفیٰ ہے. کسی نے جا کر کہا کہ اے علی اکبر اپنے چہرے سے ذرا نقاب کو ہٹانا, عمر بن سعد دیکھنا چاہتا ہے, فوج یزید دیکھنا چاہتی ہے. جب علی اکبر نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم, عمر بن سعد پکار اٹھا, ارے خدا کی قسم آج یہ کربلا میں علی اکبر نہیں, ایسے معلوم پڑتا ہے میدان احد میں محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں, نکالنا تھا. دریا کی روانیاں رک گئی, ہوائیں رک گئی, پرندوں کی چہچہٹ خاموش ہو گئی, سناٹا چھا گیا میدان کربلا میں. 18 سال کا علی اکبر آگے بڑھا, بولا آیا عزیزیو آؤ, اس کو بھجاتے ہو میرے مقابلے میں بھجاؤ. آج بتاتا ہوں خاندان بنو ہاشم کی شجاعت, آج بتاتا ہوں تمہیں علی مرتضیٰ کے خون کی شجاعت, آج بتاتا ہوں میں تمہیں فاطمہ کے دل کی طاقت و ہمت, آج بتاتا ہوں محمد عربی کے گھرانے والوں کی شفقت و مسلط. علی اکبر جا کر میدان کربلا میں جو چیلنج کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک بدبخت جو ہے آگے بڑھتا ہے. تاریخ تھا, اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں, بجادر کی تھی, ایک کو کہا کہ تم خود چلا جا. تاریخ نے کہا کہ میں اس نوجوان کے بچے مقابلے میں جاؤں. اے عمر بن سعد تم نے بڑی قدر کی میری, تم نے بڑی قدر کی, آج ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھجا رہے ہو. عمر بن سعد نے کہا ارے نادان یہ بچہ نہیں, اسے بچہ مت سمجھ, یہ شیر خدا کا شیر ہے. علی مرتضیٰ کا پوترا ہے, فاتح خیبر کا پوترا ہے, جا اور جا کر لڑ. طارق بن شیر موصل کی گورنری کے لالچ میں آ کر لڑنے کے لیے آگے بڑھا اور آگے بڑھا, سامنے گیا, کہا علی اکبر میں وہ سورما ہوں, تلوار پہاڑ پر مار دوں تو تلوار کی وجہ سے پہاڑ ریتا ریتا ہو جائے, پڑ جائے. علی اکبر نے کہا جو ہم سے کہتا ہے کہ تو اگر پہاڑ پر مار دے تلوار ریتا ریتا ہو جائے, تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. اے میرے دادا وہ ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کے در کو اٹھایا, پوترا ہوں. آج سامنے وہ حملہ کرتا ہے نیزے سے. علی اکبر نے تلوار نکالی اور نیزے کو 2 ٹکڑے کر دیا, اور اس کے بعد علی اکبر نے جو تلوار ماری, حیدر کرار کی تلوار لوگوں کو یاد آئی کہ ایک ہی مار میں طارق بن شیر جیسے پہلوان کا سر علیحدہ ہو گیا, جا کر گر پڑا. دیکھنا تھا تاریخ کا بیٹا عمر بن طارق آگے بڑھا, باپ کی بدلہ لینے کے لیے سگاڑتا ہوا آگے بڑھا. حضرت علی اکبر نے اس کے ساتھ بھی مقابلہ کیا, اس نے بھی تلوار نکالی, آپ نے بھی تلوار نکالی, اس نے تلوار سے وار کیا, آپ نے روکا, اور دوسرا وار جو حضرت علی اکبر نے کیا, ایسی تلوار چلائی, سر کے اوپر تلوار رکھی تو پورا گردنوں سے نکلتی ہوئی پیروں تک جا کر 2 ٹکڑے کر دیا. علی اکبر اپنی بہادری کی جوہر دکھا رہے ہیں. عثمان بن طارق آیا, 2-3 بیٹے جو ہے اس کے آئے طارق کے, اور پورے باطل جہنم ہوئے. مطلب بن خالد پہلوان آیا, وہ لڑنے کے لیے آیا, آگے بڑھا. علی مرتضیٰ کا شیر اور امام حسین کا بیٹا علی اکبر آگے بڑھ کر ایک تلوار چلاتا ہے, ایسی تلوار چلی کہ کمر کٹ کر تلوار نکل گئی اور پیر اسی طرح کھڑے گئے. شجاعت و بہادری کے جوہر علی اکبر نے دیکھا, کسی کی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی. سب پریشان تھے, کوئی نہیں جا رہا تھا. تب علی اکبر نے حملہ کیا یزید کی فوج پر, اپنی تلوار آبدار سے
وہ میدان کارزار کو گرم کیا کہ جدھر تلوار ہوتی سروں کے سر نکلتے جاتے. پہلے حملے میں علی مرتضیٰ کے شیر نے 500 یزیدیوں کو جہنم نصیب کر دیا. 500 یزیدی جہنم نصیب ہو گئے. لڑتے لڑتے تھک گئے. 3 دن کی بھوکی تھی. 3 دن کے پیاسے ہیں. لڑتے لڑتے پلٹ کر آئے. کہا تھوڑی سا پانی مل جائے, تشنگی چلی جائے, پھر جا کر مزدوروں کو واقعی نے جہنم کر دو. امام نے بیٹے کو کہا بیٹا آج تمہارا باپ تمہیں پانی بھی نہیں دے, پانی بھی نہیں پلا, لیکن سنو جب میں پیاسا ہو جاتا مجھے پیاس لگتی, اماں رسول اللہ کے پاس جاتے, رسول اللہ اپنی زبان مبارک میرے منہ میں رکھتے, میں چوس لیتا تو مجھے تسکین مل جاتا. اے علی اکبر آج تیرا باپ پانی بھی نہیں دے سکتا, آج وہی زبان چوس جس زبان کو مصطفیٰ عربی کی زبان کو چوسا ہے. امام نے اپنی سوکھی ہوئی زبان باہر نکالی, علی اکبر کے ہونٹوں پر رکھ دیا. علی اکبر نے اس کی زبان کو چوسا, کوثر کے مزے لیے, تشنگی تھوڑی کم ہوئی, اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر نکل چکے تھے. امام نے اپنی انگوٹی آپ کے منہ میں ڈال دیا, کہا بیٹا اس انگوٹی کو پکڑے. اگر خواتین کو آواز نہیں آ رہی تو ادھر جو ہے مسجد کے سامنے حصے میں آ کر بیٹھ جائے. اوپر کی جو ہے پورے نائٹ جو ہے اسپیکر کے ڈبے جو ہے خراب ہے, اوپر جو ہے اس مسجد کے اسپیکر کی جو ہے آواز نہیں جا رہی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علی اکبر روانہ. پھر جا کر آپ نے یزیدی فرش پر حملہ کیا. پھر دیکھا نا ہزاروں ہر طرف سے آپ کو گھیر دیا. محکوم میں نامی شخص نے 1000 فوج کو لے کر, سپاہیوں کو لے کر علی اکبر کا گھیرا ڈالا. چاروں طرف سے تلواریں اٹھی, تیریں اٹھی. ہر تیر کا نشانہ علی اکبر تھا, ہر نیزے کا نشانہ علی اکبر تھا. چاروں طرف سے تلواریں تیریں چلنی شروع ہوئی. تیریں چلائی گئی. بدن مبارک پر ایک ایک تیر آ کر پڑتی اور وہ نکلتا جاتا. ابن نمیر ناہنجار نے ایک بھالا نکالا اور پھینکا. علی اکبر کے سینے میں چلا گیا. خون کا فوارہ نکلا. کہا کیا بتا کہ نہیں, بابا جان خبر لی تھی. علی اکبر پیچھے آ گئے. گھوڑی چاروں طرف سے غبار ہو رہا تھا. پورے یزیدی گھیرے ہوئے تھے. امام مظلوم نے جب بیٹے کی آواز کو سنا, تلوار لیے میدان کربلا میں آگے بڑھے. صفوں کو چیرتے ہوئے یزیدی فوج کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے, یہاں تک کہ دیکھا خاک و خون میں علی اکبر پڑے ہوئے ہیں. جا کر علی اکبر کو دیکھا, بھالا لگا ہوا ہے, خون جا رہا ہے. کیا حال ہوا ہوگا جب حسین تھا, جب انہوں نے علی اکبر کو دیکھا. علی اکبر کے قریب گئے. علی اکبر نے مسکرا کر کہا بابا جان اب آپ سے جدا ہو رہا ہوں, سب ہو رہا ہوں. بابا جان دیکھیے نانا جان مصطفیٰ کھڑے نظر آ رہے ہیں. ہاتھوں میں پیالہ تھا. میں نے کہا نانا بڑی پیاس لگی ہے, تو ایک پیالہ مجھے پلایا. کہا اور لگی ہے, اور چاہتا ہوں. کہا بیٹا علی اکبر کوثر سے جا کر پی لینا, یہ پیالہ تیرے باپ حسین کے لیے لے کر کھڑا. حسین آنے والا ہے, حسین کے لیے لے کر کھڑا.
علی اکبر نے جب چھوڑ دی، بیٹا جوان مر گیا 18 سال کا، چہرہ ہے درد ساتھی کوثر کے نام کا۔ علی اکبر نے جان دے دی، امام علی مقام اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہوئے نہیں رہی۔ کہا علی اکبر کتنے وزنی ہو گئے ہو کہ آج باپ نے تمہاری لاش تک اٹھائی نہیں، ہماری لاش کو اٹھانے کی کام۔ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ علی اکبر نے حسین کے پہلو میں دم توڑ دیا۔ امام علی مقام اس لاش کو لے کر آ رہے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے جب خیمے میں قدم رکھا، زینب نے پکارا، کون آ رہا ہے؟ رک جائے، یہ آل رسول کا خیمہ ہے، یہاں محمد عربی کی بیٹیاں ہیں، خاندان نبوت کی بڑے ہیں، یہاں پر کوئی نہ آئے۔ امام نے کہا کہ زینب میں تیرا بھائی حسین ہوں۔ پارا زینب نے کہا بھیا کیا حال ہو گیا ہے؟ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب جا رہے تھے پورے بال داڑھی مبارک کے بال سیاہ میں کالے تھے، اب جو آ رہے ہو پوری داڑھی اور بال پورے سر کے بال سفید کر گئے تھے، پہچانے نہیں جا رہے ہو۔ کہا زینب آج تو غم و مصیبت کی پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی زینب نے اکبر کی لاش کو دیکھا چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ کہا زینب صبر کرو، اللہ آج اہل بیت کے صبر کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کے صبر کی امام نے لاش اکبر کو زینب کے پاسوں میں رکھ دیا۔ شہر سے قصر تک کیا جانیے کیسی سزا ہوگی، مگر ہر حال میں شامل بتائے کبریا ہوگی۔ علی اکبر کے لہجے سے بتایا ساری دنیا کو، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا ہوگی۔ علی اکبر نے شہادت پائی۔ ادوبی کہتے حیران ہو کر حسن اکبر سے، اے صلی اللہ کتنے مشابہ ہے پیغمبر سے، جو دل کے سخت ہے وہ بھی غم سرور میں روتے ہیں۔ جب تاثیر ہے پانی نکل آتا ہے پتھر سے، کوئی واقف نہ ہو لیکن پیغمبر خوب واقف ہے، محبت کی صدر آلے پیغمبر سے۔ علی اکبر کی لاش کو رکھ کر شہزادہ کونین مومنوں کے دل کے چین امام حسین نے کہا کہ علی اکبر یہ قوم کس طرح میرے نانا منہ دکھائے گی۔ علی اکبر قیامت کے دن تیرے خون کا بدلہ میں لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ کی پھٹکار ہو ان پر علی اکبر جنہوں نے تجھے مار دیا، جنہوں نے تجھے شہید کر دیا۔ ایک بڑا صدمہ تھا۔ امام نے سر آسمان کی طرف کیا، کہا مولا جو قربانی ابراہیم سے رہ گئی تھی آج حسین نے پوری کر دی، نوجوان بیٹے کو دے دیا تیری راہ میں، وہ قربانی پائے امید تک پہنچا دیا۔ مولا حسین نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی قدرت تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس سے بڑی کیا نظر ہو، 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے خدا شہر اکبر کو رکھ کر امام جا رہے تھے خیمے کی طرف۔ بی بی رباب نے پکارا، کہا امام یہ دیکھو تمہارا معصوم بچہ شدت پیاس سے آنکھیں اترا گئی ہے، ننھی معصوم سی زبان سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہے، پھر مہینے کا لیے امام بابی کفار کا لشکر ہے،
کسی ایک کو بتاؤ کہ معصوم کو پانی پلا، کوئی تو ہوگا جو جلد خطرے اس معصوم بچے کے حلق میں ڈال دے گا، کوئی تو ہوگا جو رحم کھائے گا۔ بچوں کے تو کافر و مشرک بھی رحم کھاتے ہیں، یہ تو آپ کی نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو ان کو ماننے والے ہیں، لے کر جائیے۔ ربا نے جب یہ کہا، امام نے فرمایا کہ ربا مجھے امید نہیں ہے ان سے، اور ربا میں کیسے جا کر سوال کروں؟ آج تک میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ ارے اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جو لوگوں کے سوالوں کو پورا کرتا ہے۔ مانگنا تو آتا ہی نہیں ہمیں، سوال کرنا تو سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو لوگوں کے سوالوں کو پورا کرنے والے ہیں، لوگ تو آ کر ہمارے سر پر سوال کرتے ہیں تو ہم پورا کرتے ہیں۔ کہا امام مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سوچی سوال بتا دے کہ یہ کیا تھا، اس کی پتائی ہوئی آ کے بتا دی یہ کیسا ہے، اس کو لے جا کر پیر جاؤ گے، خود پر خود کوئی نہ کوئی سمجھا دے گا، اس معصوم کی جان بچ جائے گی۔ ماں کی ممتا پکارتی رہی، ماں کی ممتا چیختی رہی، آوازیں کرتی رہی، ماں کی ممتا کی خاطر امام نے اپنے شیخ کے علی اصغر کو لیا، اپنی عبائے مبارک اڑائی علی اصغر کے اوپر، اور میدان کربلا میں آئے، آ کر کھڑے ہوئے، نااہلداروں نے جب امام کو دیکھا کہا کہ دیکھو معلوم ہوتا ہے حسین صلح کرنے کے لیے آ گیا ہے، حسین کے پاس تلوار نہیں دکھ رہی ہے، حسین کے پاس ہتھیار نہیں دکھ رہے ہیں، لڑنے کا ارادہ نظر نہیں آتا، وہ دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ حسین قرآن کو اٹھا کر لے کر آیا ہے پڑھنے کے لیے۔ امام نے کہا ہے لوگوں میں نہیں ہارا ہوں، میں صلح کے لیے نہیں آیا ہوں، میں قرآن لے کر نہیں آیا ہوں، یہ دیکھو۔ امام نے اپنی عبائے مبارک کو ہٹائی، بتایا یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، ماں رو رہی ہے، سینوں میں دودھ نہیں ہے، آنکھیں روتے روتے خشک ہو گئی ہے، بتا گئی ہے، زمین آٹا بن گئی ہے۔ دیکھو آج تاثیر کوثر کا نواسا تم سے کہتا ہوں، اگر آج اس بچے کو پانی پلاؤ گے تو کل قیامت کے دن نانا جان سے کیسے کوثر پلاؤ گا، نانا جان سے سفارش کروں گا تمہاری، چند قطرے ڈال دو اس کے منہ میں، اس کے حلق میں ڈال دو تاکہ یہ بچ جائے۔ کسی نے کہا ہوتا ہے چند قطرے کیا پورے دریا دے دیں گے، یزید کی بیعت کر لو۔ کہا خدا کی قسم حسین غلاموں اور بزدلوں کی طرح یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا، یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ اثر کا واقعہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین کی شان کی منافی واقعات ہے، بیانات میں آتا ہے بس یہ کہہ نہیں سکتے امام جو ہے علی اصغر کو لے جا کر پانی پلائیں، پانی مانگے لوگوں سے، یہ امام کی شان کے خلاف نہیں، امام حجت نہیں ہے۔ امام بتانا چاہ رہے تھے یہ 22,000 کا جو لشکر ہے جس میں یہ نہ سمجھنا یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، علی اصغر کو لے جا کر امام نے بتایا یہ مانگنا امام کی شان کے منافی نہیں ہے، علی اصغر کو لے جا کر میدان میں کھڑا ہونا یہ غلط روایت نہیں ہے، یہ موضوع روایت نہیں ہے، امام کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ امام نے یہ بتانا مقصد تھا کہ تمام دنیا والوں کو معلوم ہو جائے علی اصغر کو لے جا کر بتایا گیا یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے ہیں، ان کے سامنے دھوکے میں نہ آنا، یہ کوئی اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے 6 ماہ کی علی اصغر پر رحم نہیں کیا۔ اتمام حجت تھا امام کو لے جانا میدان کربلا، علی اصغر کو لے جانا، لے جا کر کھڑا کر دیا، کہا پانی اس کو پلا دو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی دینے سے ہم لوگ بھی پئیں گے تو تمہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک شخص آ جائے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دے، ہم پانی نہیں پیئیں گے تمہارا، ہمیں پانی نہیں چاہیے تمہارا، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے پانی کی۔ سننا تھا باغی میں سے ایک بھی تھا پڑا ایک ناہنجار آگے کا کہ بنو اسماعیل سے ہو، ہاشم کے گھرانے سے ہو،
دادا نے جس طرح پانی جو ہے ایڑیا رگڑ کر نکالا تھا، تم بھی لا لو، اسماعیل کے ایڑیا رگڑنے سے پانی نکلتا ہے، تم تو محمد عربی کے نواسے ہو نا، تم بھی نکالو۔ امام عالی مقام نے کہا ارے ماہیجار، اگر چاہوں اسی وقت نہر کوثر کو فراز کے پاس لا کر کھڑا کر سکتا ہوں، دریائے کوثر کو میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں جاری کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ آج تمہارے جبر کی اور حسین کے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجبور ہو لاچار؟ یہ تو صرف اتمام حجت ہے، کہیں یہ کہہ دینے کا ہیلا نہ مل جائے ہمیں معلوم نہیں تھا عورتیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا بچے ہیں، اگر معلوم ہوتا تو ہم پانی دے ڈالتے تھے، ہم نے مردوں پر پانی بند کیا ہے، ہم نے بچوں پر پانی بند نہیں کیا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ معلوم نہ ہونے کا عذر نہ رہے، اسی لیے امام علی اصغر کو اندر سے لائے خیمے میں لا کر رکھا امام، دیکھا کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ملا بن طاہر نام کا ایک بدبخت آگے بڑھا، کمار پر تیر لگایا اور نشانہ لگا کر چھوڑا، ظالم نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ کس کی طرف چلا رہا ہے، کون کھڑا ہوا ہے میدان کربلا میں، کس کا خون ہے، کس کی اولاد ہے۔ ناہیجان نے تیر مارا، معصوم علی اصغر کے حلق کو لگ کر امام کے ہاتھ میں لگ گیا، بازو میں لگ گیا، امام کے پہلو میں امام کا بیٹا دم توڑ دیتا ہے، چھوٹی سی ہچکی آتی ہے، خون کا فوارہ چھوٹا سا نکلتا ہے، امام نے تیر کھینچ کر نکالا، خون بہنا شروع ہوا، خون تو لیا، کہا مولا جس نبی نے جانوروں پر رحم کھایا، کہا کہ 1 سال کا دمبا ہی قربانی میں دینا، 6 مہینے کے بکرے نہ کاٹنا، آج اسی کی 6 ماہ کی اولاد کو مار دیا گیا۔ ارے جو نبی جانوروں پر رحم کا حکم دیتے ہیں، 6 مہینے کے جانور کو کاٹنا منع ہے، 6 مہینے کے بچے کو مار دیا۔ مولا یہ حسین کی چھوٹی قربانی خدا نے امام نے خون اپنے چہرے پر مل لیا، کہا بیٹا اصغر تو جا، اور اسی حالت میں تیرے خون کو اپنے چہرے پر ملا، میں بھی تیرے پیچھے نانا جان کے پاس آؤں گا، بتاؤں گا کہ آپ کی جفاکار امت نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے معصوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امام عالی مقام کے اوپر کپڑا ڈالے خیمے کی طرف آ رہے ہیں، بچہ خاموش ہے، کوئی آواز نہ آتی، خیمے سے بیٹھ میں سمجھا، بیویوں نے سرداریوں نے سمجھا بچے نے پانی پی لیا ہوگا اس لیے رو نہیں رہا تھا، بچہ خاموش ہے، بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیکھنا تھا امام خیمے میں داخل ہوئے، اصغر کی ٹھنڈی لاش کو رباب کی گود میں ڈال دیا، رباب نے جو دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، کہا اگر پانی کو نہ بچاتی تو تھوڑی دیر کو بچہ سننا چاہتا تھا، رونا شروع کر دیا، کہا رو مت اہل بیت صبر کرو، آج ہمیں صبر کرنا ہے، یہ میدان صبر خدا کا میدان ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے شبیر اٹھ کھڑے دامن کو چھاڑ کے، پانی نہ تھا جو شام چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہجے شیر خوار پر، آنسو ٹپک لہجے شیر خوار پر، پائی حیات اصغر تشنہ کام سے، مانگا شباب اکبر عالی مقام سے، تاریخ ہے گواہ کے شاہ کربلا، اسلام جی رہا ہے فقط تیرے نام۔ صبر و رضا ہمت کا وہ پیکر، وہ ایمان کی ذات ہے، وہ مصیبتیں جو دن پر پڑ جائے تو رات بن جائے، ان مصیبتوں کو امام میدان کربلا میں برداشت اس پر باتیں کے چہرے سے نشان ہوتا ہے۔ علی اصغر کی ٹھنڈی لاش کو زمین کے حوالے کر کے امام علی مقام خیمے کی طرف آئے،
خیمے میں بیٹھے کیا دیکھتے صدموں کی بنا پر نیند آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی، آنکھ لگی، دیکھا نانا جان محمد رسول اللہ تشریف لائے پاس، کہا حسین صبر کرنا، صبر کرنا، آج تیرے صبر کی وجہ سے بروز قیامت میری امت کی بخشش کا سامان ہو جائے، میری امت کی بخشش کا سامان۔ بیٹا عنقریب کو اپنا کٹا ہوا گلا لے کر میرے پاس پہنچنے والا ہے، ہمت سے رہ دامن مت چھوڑ، روتے روتے بیوی زینب کی آنکھ لگی، رسول اللہ کی نوازی زینب نے خواب دیکھا، چٹی زمین میں میدان کربلا کی دور سے خاتون، کھلے ہوئے بال ہے، چاند کی طرح روشن جرستا چمکتا چہرہ ہے، میدان کربلا میں داخل ہوئی اور میدان کربلا کے بیچ میں آ کر زمین پر گر گئی اور اپنے بالوں سے زمین کربلا کو جوڑنا شروع کیا، زمین کربلا کو جھاڑو دے رہی اپنے کھلے بالوں سے۔ زینب گئی اور کہا اے بی بی تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو، کیوں آئی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے چہرہ اٹھایا، کہا زینب مجھے نہیں پہچانتی، ارے میں تیری ماں فاطمہ، سیدہ ہے کون ہے؟ رسول اللہ کی لاڈلی فاطمہ ہو۔ زینب میرا بیٹا حسین گھوڑے سے یہاں گرنے والا ہے، اس کے بدن کو کنکر نہ چوبے اس لیے کربلا کی زمین کو جھاڑ رہی ہے، کربلا کی نازوں کے پالے پھولوں کو چھوڑنے والے کربل کی خاک میں ہے، ہائے وہ ہٹا دیے جیسے خاک دیکھا سب یہ اٹھتی زینب حسین کے پاس آئی، دونوں بھائی بہن گلے مل کر زاروں قطار ہو گئے۔ علی زین العابدین آئے، کہا بابا جان ایک عابد بیمار رہ گیا ہے، اجازت دیجیے آپ کے اوپر جا کر قربان ہو جاؤ۔ امام نے زین العابدین کو لیا، خیمے میں گئے، کہا زین العابدین تمہیں جانے کی اجازت نہیں، بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر حسین کی نسل کیسے چلے گی، خاندان نبوت کی چراغ کرتے رہیں گے، بیٹا تم اپنے باپ داداؤں کی امانت کے امین ہو۔ امام علی خان نے اپنا امامہ اتارا، زین العابدین کے سر پر رکھا، سینے سے لگایا، اپنے نانا جان اپنے بابا جان کے تمام روحانی علوم زین العابدین کے سینے میں منتقل کیے، اپنا جانشین بنا کر امام نے لٹا دیا، کہا کہ بیٹا کوئی تو مرد ہوئی عورتوں کے ساتھ جو نانا جان تک کے روضے تک ان کو پہنچائے، اس سفر میں جو ان کا ساتھ رہے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ علی زین العابدین کو امام لٹائے، لٹا کر نکل پڑے، خیمے میں گئے، شہیدوں کے دل، جنتیوں کے خطرات آخری سفر کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نانا محمد رسول اللہ کا امامہ سر پر باندھا، ابا جان حیدر کرار کی تلوار گردن نکالی، کمر سے باندھی، سیدہ فاطمہ کی اوڑھنی کو نکال کر اپنے کمر سے کس دیا، امیر حمزہ کا نیزہ لیے، جعفر تیار کی ڈھال لیے، اپنی پشت پر لگائی، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک میں تلوار، سر پہ امامہ، ماں کی چادر باندھی، پوری امانتوں کو لیے، صداقت و عدالت و شجاعت و شفاعت کو لیے، امام تیار ہوئے کربلا کی طرف جانے کے لیے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دینار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت۔ جب امام تیار ہو کر خیمے میں آئے، کہا اے زینب، اے شہر بانو، اے رباب، اے کلثوم، اے زبینہ، آج حسین کا آخری سلام ہے، حسین جا رہا ہے۔ جیسے ہی دیکھنا اپنے آقا کو، اپنے ولی نعمت کو، زینب نے پکارا بھیا اے میرے بھائی،
سکینہ پکاری بابا. شہر والوں نے کہا ہے میرے سردار کس کے سہارے ہمیں چھوڑ جا رہے ہو؟ ان ظالموں نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا اور محمد کی لاشوں میں ٹکڑے کر دیے، عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا. ان سے رحم کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا؟ یہ تمہارے ساتھ کیا رویہ رکھیں گے؟ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ امام نے کہا اہل بیت کے رہنے والوں، آج اللہ تمہارا محافظ ہے. اللہ نے وعدہ کر دیا. آخری مرتبہ دیکھ لو حسین کو. سب نے جیت بھر کے امام کو دیکھا، فاطمہ کے لال کو دیکھا، علی کے نونہان کو دیکھا. سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. باہر نکلے امام، خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی مڑ کر دیکھتے ہیں. کوئی نہ تھا جو امام علی مقام کی گھوڑے کی رکاب کو تھامتا، گھوڑے کی لگام کو پکڑتا. سب جانکار چلے گئے. ایک دور وہ ہوتا جب گھوڑا لے کر بیٹھتے نکلتے، عبداللہ بن عباس لگام پکڑ کر رہتے حسین کے گھوڑے کی. لوگ کہتے آپ تو بڑے ہیں، آپ تو ان کے چچا ہیں، آپ کیوں لگام پکڑتے ہیں گھوڑے کی؟ کہا ہے لوگوں یقیناً میں اس کا چچا ہوں، لیکن یاد رکھو حسین مصطفیٰ کا بیٹا، حسین فرزند رسول ہے، اس لیے احترام کرتا ہوں. ارے جن بڑے بڑوں نے جن کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، آج میدان کربلا میں کوئی نوکر کوئی غلام تک نہ تھا جو ایمان نے گھوڑے کی امام دیکھ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے. دیکھا گرد و غبار رک جاتے ہیں. دیکھا کوئی مدد آ رہی ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی ساتھ آ رہے ہیں دینے کے لیے. گرد و غبار ہٹی. دیکھا ساڑھنی سوار ہے، گھوڑے کی پر بیٹھا رہا ہے. آنے کے بعد امام کی خدمت میں آیا، سلام عرض کی. کہا امام مدینے سے آ رہا ہوں. ایک بچی بیٹھ کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی چچارے، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو. میں نے کہا بیٹی کیا بات سے؟ کہا 3 مہینے ہو گئے بابا جان چلے گئے ہیں. کہہ کر گئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر کو بھیجاؤں گا، تمہیں بلا لوں گا صغرا، لیکن بابا جان نہیں آئے. کوئی خط بھیجنا چاہتی ہوں، بابا کوفہ گئے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. اس ساڑھنے سوال میں کہا کہ لاؤ میں خدمت کروں گا تمہاری. وہ خط لے کر امام کی خدمت میں آیا. کہا کہ امام یہ تمہاری بیٹی کا خط ہے. امام نے خط کھولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بابا جان 3 مہینے سے انتظار کر رہی ہوں، بیماری ختم ہو گئی، اچھی ہو گئی ہوں. آپ نے کہا تھا علی اکبر کو بھیجا کر بلا لیں گے. تم کی یاد آتی ہے، منا اصغر یاد آتا ہے، عمر محمد یاد آتے ہیں. سب چلے گئے، میں یہاں اکیلی ہوں. بابا جان کب بھیجاؤ گے بھیا اکبر کو؟ کب میں جو ہے علی اصغر کو دیکھوں گی؟ میں نے اصغر کے لیے کپڑے دیے ہیں، میں نے گٹر دیا ہے اصغر کے لیے. روزانہ بیٹھ کر یاد کرتی ہوں، اصغر کی یاد آتی ہے. بابا جان مجھے جلدی سے بلا لو. کیا آپ بھول گئے کہ آپ کی بیٹی بھی یاد رہتی ہے مدینے میں؟ امام نے آنکھوں سے آنسو جاری کیے. اس شخص نے کہا امام کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا تو بہت دیر کر دی آنے کے لیے. کہا امام یہ کیا ہے؟ کہا یہ تم چلے گئے. آ کر امام اکبر کی لاش پر آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اکبر صغرا نے سلام کہا ہے، انا محمد کو سلام کہا ہے، قاسم عباس کو سلام کہا ہے. کہا یہ تم ختم ہو گئے. امام نے سب کا جواب لکھا. کہا کہ اے صغرا ہر ایک کی لاش پر تیرا سلام پہنچا دیا، کوئی باقی نہ رہا. اصغر بھی چلا گیا، اکبر بھی چلا گیا. سب چلے گئے. تیرا باپ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، وہ بھی جانے والا ہے. کیا آخری خط لکھ رہا ہوں، بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا، چھوڑنا، صبر کرنا، کھانے رہنا. خط دیا. کہا کہ ہمارے قاسم کو جو ہے کھلاتے پلاتے ہیں، انعام دیتے ہیں. آج حسین کے پاس کوئی چیز نہیں، مجھے سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. قاسم نے کہا امام
کچھ مت دیجیے مجھے، مدینے سے نکلا ہوں، پیاس کی شدت ہے، تھوڑا سا پانی پیجیے تاکہ پانی پی لو۔ امام نے کہا دیکھتے ہو یہ بات لاشیں، ایک ایک قطرے کے لیے انہیں ترسایا گیا، ایک ایک قطرے کے لیے انہیں مارا گیا۔ عباس پانی لانے کے لیے گیا تھا، ہاتھ کٹا چلا گیا۔ اکبر گیا واپس نہ آیا، پورے بھوکے پیاسے، یہاں تک کہ جب ماں کا اصغر بھی بھوکا پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ تب خطرے ان لوگوں نے میرے اصغر کو نہ دیے، تمہیں پانی کا حاصل کے ایک رواج کیا تھا، امام نے کہا تو میری بیٹی کا قاصد ہے، تجھے ایسے ہی نہیں بجاؤں گا۔ امام اپنے خاص خیمے میں قطرے میں سے گئے، خیمے کے اندر لے جا کر تیوری میں لے جا کر امام نے خنجر آبدار نکالا، زمین کربلا پر امام نے خنجر کو مارا، پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کہا جتنا پینا ہے پی لے، اس نے پانی پیا۔ کہا امام اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ بچے تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے۔ کہا تجھے نہیں معلوم یہ امتحان ہے ہمارا، پانی ہمارے لیے بند ہے، تمہارے لیے بند نہیں۔ رب کی مشیت تھی، وہ چلا گیا۔ امام عالی مقام گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی نہ تھا۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، اپنے پیر کو ٹیک دیا، رسول اللہ کی نوازی نے اپنے دونوں پیر کے اوپر رکھ دیے، کہا اے میرے شاہ، اے میرے باجائے، آج کوئی نہیں ہے تیرا رکاب سامنے کا لیے، آج تیری بہن کی خدمت انجام دے گی۔ امام میرے ہاتھوں پر پیر کو چل کر جاؤ۔ امام عالی مقام نے زینب کے ہاتھ پر پیر رکھے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ حد نظر سے دور ہے تنویر کا مقام، کس کی سمجھ میں آئے گا شبیر کا مقام۔ زینب رکاب سامنے جب آ گئی، دیا دیکھا پلٹ کے بھائی نے ہمشیر کا مقام۔ امام سوار ہوئے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، آگے بڑھے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، چابک پہ چابک مارنے ہیں۔ کہا اے میمون کیا ہو گیا ہے، آج آخری امتحان میں تو رک رہا ہے، اب تک کے ساتھ دیا۔ امام مارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام عالی مقام حیرت زدہ ہو گئے، گھوڑے سے اترے، کیا دیکھتے ہیں 7 سال کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے دونوں پیروں کو پکڑی ہوئی ہے، رو رہی ہے، بابا بچاؤ انہیں چھوڑ کے۔ تھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سکینہ نے پیروں کو تھاما ہوا ہے، جانتا ہے حسین کی بیٹی ہے، حسین کو رو چکی۔ کہا بابا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام نے سکینہ کو اٹھا کر پیچھے سے لگایا، کہا بیٹی سب کر اپنے باپ کے پیروں کی زنجیر نہ بن، اس کو امتحان سے جانے سے نہ روک۔ یہ کہہ کر امام نے زینب کے حوالے کیا کہ زینب اس کو سنبھالو۔ سکینہ کو دے کر شاہ کربلا نکل پڑے میدان کربلا کی طرف۔ میدان کربلا میں پہنچے اور کہا اے لوگوں ابھی بھی وقت ہے، اپنی تلواروں کو میرے خون سے بچا دو۔ دیکھو کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا فاطمہ میری ماں نہیں ہے؟ کیا علی میرے باپ نہیں ہے؟ کیا امیر حمزہ میرے والد کا چچا نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کو دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھو؟ کیا اتنی چیزیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے روک دو، اپنے ہاتھوں کو بچا لو؟ کیا اتنی نسبتیں کافی نہیں ہیں؟ امام ایک ایک نسبت گنا رہے ہیں، امام ایک ایک بات بتا رہے ہیں تاکہ کوئی تو ہو اپنے آپ کو روک لو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے میرے خاندان نبوت کے لہلہاتے پھولوں کو مسل دیا زمین کربلا میں، تم نے میرے بیٹوں کو مار دیا، میرے بھائیوں کو ختم کر دیا، سب کو مار دیا، لیکن ابھی بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، روک لو۔ اگر تم میرا خون کرو گے ایسا عذاب اللہ کا آئے گا کہ تم بھی قوم عاد و سمود کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یاد رکھو میرے خون سے بڑا کوئی خون نہیں ہے جو اللہ کے غضب کا باعث بننے والا ہو، اور میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ معلوم یہ زمین پر میرے سوا کسی نبی کا نواسا نہیں،
نہ تم میں ہے نہ کسی اور قوم میں ہے. کیا اتنی چیزیں یہ کافی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو میرا خون کرنے سے؟ یہ سننا تھا. یزیدی فوج کے لوگ رونا شروع کر دیے. شمر آگے بڑھا اور کہا کہ اے حسین یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو کیا ہو. یا یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, ہمارا وقت خراب مت کرو. وہ چاہتے تھے کتنی وقت بھی جلد سے جلد جنگ ختم ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. جنگ بڑھتی گئی, طول پڑ رہا تھا. کہا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور امام نے کہا خدا نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے, تم نہیں سمجھ سکتے میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھجاؤ, اس کو بھجاتے ہو. اور ہے جو آنا چاہتا ہے فاطمہ کے لال کے سامنے بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے پہلوان جنہیں جنگ کے لیے روک کر رکھا گیا تھا, آخری وقت کے لیے رکھا گیا تھا. اس میں سے تمیم بن خیثمہ نکلا. بدبخت آگے بڑھا اور کہا امام آؤ میں تم سے لڑوں گا, آج تمہیں بتاتا ہوں میری بہادری کیا ہے. امام کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا. آگے بڑھا, امام علی مقام نے اس کی تلوار کو روکا اور ایک تلوار ضرب حیدری کی امام نے جو لگائی, تمیم بن خیثمہ کی گردن بال کی طرح اڑتی ہوئی جا کر گر گئی. ایک ہی چھکے میں ختم ہو گیا. دوسرا آیا مقرا بن غالب پہلوان, کہا کہ حسین مجھ سے لڑو, میں وہ بہادر ہوں, 1,000 کے اوپر بھاری ہوں. امام نے کہا تو 1,000 پر بھاری ہے تو ہم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر بنے. رات کے بیٹے ہیں. آگے بڑھے, اس نے تلوار چلائی. امام نے روکا, اس نے نیزے سے حملہ کیا. امام نے نیزے کو کاٹ دیا اور امام نے کھرکی سے تلوار کو چلایا. دیکھا دنیا والوں نے مقرا بن غالب کا گھر کٹ کر الگ ہو گیا, پیر گھوڑے کی بیچ میں اٹکے رہ گئے. ایک ہی سیکنڈ میں دوسرا پہلوان چلا گیا. اور اس کے بعد امام علی مقام آگے بڑھے. دیکھا آپ نے ایک بدبخت اور آگے بڑھا, امام کے اوپر حملہ کرنا چاہا. امام نے اس کو بھی رکایا. 3-4 پہلوان ایک ہی دم میں ختم ہو گئے. کسی کی ہمت نہ تھی شیر خدا کے شیر کو روک سکے. امام علی مقام نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے, خود آگے بڑھے. یزیدی فوج میں 22,000 کا ٹٹی دل لشکر تھا. امام نے حملہ کیا اور لڑتے گئے. جدھر جاتے گردنوں کی گردنیں کرتی, لاشوں کی لاشیں کرتی, ایسا کرتے رہے. امام علی مقام لڑتے رہے اور جب تھک گئے واپس خیمے کی طرف پلٹ کر آئے. یزیدی ناہنجاروں نے اپنے مرے ہوئے مقتولین کو دیکھا, گننا شروع کیا تو دیکھا امام علی مقام نے 1,520 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا. حیران ہو گئے, کہا لوگوں اسی طرح جنگ چلتی رہے گی. یہ فاطمہ کا لال پورے پوچھے والوں کو جو ہے یزید بے روزہ کر دے گا اور ان کے سہاگوں کو چھین لے گا. عورتوں کی جو ہے سہاگ چلے جائیں گے, بچے یتیم ہو جائیں گے. حملہ کرو, تیاری کرو. امام علی مقام اہل بیت سے ملے, پھر تسلی دی انہیں, پھر پلٹ کر امام علی مقام آئے اور آگے بڑھے. امام علی مقام آگے بڑھ رہے تھے کہ شمر بدبخت نے اہل بیت کے اوپر حملہ کر دیا. اہل بیت کے خیموں کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوا شمر. امام نے کہا اے بیٹی نو, اگر دین نہ ہو, اگر دین سے وقفیت نہ ہو, کم از کم یہ تو کرو, انسانیت کو دکھاؤ. ارے اس میں عورتیں ہیں, اس میں جو ہے خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں, وہاں کہاں جا رہے ہو؟ ارے جن کے گھر میں جبرائیل میں اجازت نہیں آتا, ہر ناہنجار ان کے گھر میں گھسنا چاہتے ہو, ان کی عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہو. ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. جب کہنا تھا امام علی مقام نے مار کر ان کو باہر نکال دیا. آگے بڑھے امام علی مقام, لڑتے گئے, یہاں تک کہ دریائے فرات کے پاس پہنچے. امام علی مقام نے دریائے فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور دریائے فرات کے اندر کھڑے ہو گئے. امام بتایا, امام نے اگر چاہتا تو فرات پر قبضہ کر سکتا تھا. میری دل مت سمجھو, مجھے یہ مت سمجھو کہ میں نے فرات کو پانی حاصل نہیں کیا. امام نے بتا دیا پاتا ہے فرات ہوں, فرات کو جو ہے پتا کرنے والا ہوں. امام علی مقام فرات کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پانی اٹھایا اور پینا چاہ رہے تھے. پینا چاہ رہے تھے, پینا چاہ رہے ہیں. خاصی محمد یاد آ گئے, ہم نے پانی چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا. ایک بدبخت کسی کی زمین تھا, اس نے تیر چلایا جو امام کے گوٹ پر لگا. خون نکلنا شروع ہوا, خون بہتا شروع ہوا. امام پلٹے,
اور جو دینوں کی طرف آگے بڑھ گئے. امام عالی مقام آگے جا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, نکل جاتے ہیں, پوچھتے کے پوچھتے یہاں تک کہ 1000 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ حسین کو مارو. امام حسین کو گھیرے میں لیا گیا, کسی کی ہمت نہ تھی آگے بڑھنے کی. 1000 تیریں کمانوں پر چلوں پر چڑھی اور سب تیریں نکلی. شاہ کا قول بنا, محمد عربی کا نواسہ بنا, نبی آخر الزمان کی امانت بنا. وہ امانت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت حسین میری امانت ہے, مولا میں نے اس امانت کو مومنوں کے حوالے کر دیا ہے. ان لوگوں نے اسی امانت رسول میں خیانت کی. 1000 تیریں چلی. امام عالی مقام کا جسم مبارک چندی ہو گیا. ابو القنوس بدبخت نے زہر میں ڈبا کر تیر نکال کر مارا, یہاں تک کہ وہ تیر امام کی پیشانی پر لگا. خون کا فوارہ جاری ہو گیا. اب نوشہر کربلا تیار ہو گیا. نوشہر کربلا جنت کے لیے جا رہا تھے. پورا چہرہ مبارک اور پورا جسم مبارک خون سے بہہ رہنا شروع ہو گیا, خون سے بھرنا شروع ہو گیا. ایک ناہنجار آگے بڑھا. سلمان برد الشیطان نے نیزہ نکالا, پھینکا, بھالا. مصطفیٰ کے نور عین کے سینے کو چیر کر باہر نکل گیا. امام علی مقام پر اٹھاتے کہتے ہیں کہ مولا دیکھ آج تیرے نبی کے نوازے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا, کیا سلوک کیا جا رہا تھا. خون بہنا شروع ہوا, رشی طاری ہوئی امام پر. ایک ناہنجار ابن تمیم آگے بڑھا, ایک تیر چلائی, امام کے حلق کے پاس آ کر لگ گئی. امام پر رشی طاری ہو گئی. اندھیرا کھانا شروع ہو گیا. آنکھوں کے سامنے کتنا لڑتے, کتنوں کو مارتے. اس حالت میں بھی لڑتے رہے, لڑتے رہے. درارہ بھی شریف بدبخت آگے بڑھا, برچھا لیا, پیچھے سے حملہ کیا. ہاتھ اٹھا ہوا تھا, حملہ کر کے ہاتھ کو کاٹ. امام گر گیا سیدھا. بائیں طرف سے لڑ رہے تھے, بائیں ہاتھ سے امام عالی مقام. ایک بدبخت آیا, صالح بن وہاب, کس ہاتھ پر حملہ کیا. دونوں ہاتھ شل ہو گئے امام کے. تلوار چھوٹ پڑی امام کے پاس. گھوڑے سے دیکھا, میرا آقا, میرا ولی نعمت اب زمین پر آنے والا ہے. حسنوں پر گر گیا زمین پر تاکہ حسین کو زیادہ سوال نہ لگے. گرتے ہیں اب حسین پرسپر سے ہائے غضب, نکلی رکاب باڑے مطہر سے ہائے غضب. پہلو شکافا ہوا کنجر سے ہائے غضب. غشمے جھکے امامہ گرا سر سے ہائے غضب. قرآن رحلے دیتے سرے فرش گر پڑا. دیوار کعبہ بیٹھ گئی, عرش گر پڑا. امام عالی مقام زمین کربلا پر گر گئے. ارے جو محمد عربی کے کندھوں پر بیٹھنے والا تھا آج گھوڑے کی پیٹھ پر بھی بیٹھنے کے قابل نہ رہا, وہ گر گیا. خون بہنا شروع ہو گئے. زینب نے منظر دیکھا, باہر آ گئی خیمے کے, پکارتی تھی اے عمر بن سعد سے ابو عبداللہ کو قتل کیا جا رہا ہے, میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے, بچا لے, چھوڑ دے میرے بھائی کو. عمر بن سعد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, چہرہ پھیر لیا زینب کی طرف سے اور ہٹ گیا. اس کو بدبختی لکھی ہوئی تھی, وہ بدبخت کا بدبختی رہا. آخر میں زینب روتی ہوئی اسی ٹیلے سے اپنے بھائی کے ہاتھ کو دیکھ رہی ہو. کیا گزری ہوگی اس رسول اللہ کی نوازی پر جب اس کے سامنے اس کا ماں جایا, اس طرح خاک کو خون میں تڑپ رہا ہو. تمام طرف سے تیری تلواریں چلنی شروع ہو گئی. ہنگامے ہوئے اور ایک ابن تمیم نامی بدبخت نے تیر ہاتھ میں لیا, اس زور سے مارا کہ امام کا حلق چھیل کر اندر سے کمزوری ہو گئی. امام گر پڑے. شمارے بدبخت آیا, آ کر سینے پر بیٹھ گیا, خنجر نکالی, حسین کے گلے پر رکھ کر کاٹنا چاہا. امام نے آنکھیں کھولی, مصطفیٰ کی آنکھوں سے دیکھا, کہا اے شمر یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے, یہ رسول پاک بوسہ دیا کرتے تھے, یہاں خنجر نہیں چلے گا,
چھوڑ دے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، آخری نماز ہے، دنیا میں ہر طرف جمعہ کا دن ہے، ممبروں پر خطیب ٹھہر کر میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور تو ان کے نمازے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے نمازے کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، شمر ہٹ گیا، امام عالی مقام نے میدان کربلا کی زمین پر ہاتھ مارا، تیمم کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہاتھوں میں خون تھا، اسی خون کو اپنے چہرے پر لگایا، تیمم کیا اور امام کھڑے ہو گئے اور امام نے سجدہ کیا، سجدے میں جب گئے کہ نہ ہنگا شمر آگے بڑھا، خنجر نکالا، امام نے سبحان ربی الاعلی، امام نے تسبیح پڑھی، اپنے پر کیا منظر ہوگا جب بے بستی اور بے قدری کے عالم میں مصطفیٰ کے نواسے کو مارا گیا ہوگا، بیٹھ گیا، بکروں کو جس طرح کاٹتے ہیں اس طرح کاٹنے شروع کر دی امام بھی، ارے وہ حالات جس حلق سے مصطفیٰ کا لحاظ ذہن اترتا تھا، جس حلق سے فاطمہ کا دودھ جاتا تھا، علی نے جس میں دیوالے ڈالے تھے اس حلق کو کاٹ دیا۔ دیکھا ہوگا کسی بکرے کو کاٹتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، بچے ٹھہرتے نہیں، بڑوں کے دل نہیں ہوتے، وہ نہیں دیکھتے، رسول اللہ کے نواسے کو کاٹا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ امام نے ایک مرتبہ تسبیح کہی تھی، اسی سر مبارک میں بھالا لاتا ہے بدبختان، اس بھالے کی نوک اس حلق میں چبھاتا ہے جہاں محمد رسول اللہ کو کر دیا کرتے تھے، اٹھایا گیا سر مبارک، آواز آئی لب مبارک سے سبحان ربی الاعلی، امام نے دوسری تسبیح پڑھی، نیزے پر آم کا سر بلند ہے، آسمان و زمین پکار اٹھے، تیسری تسبیح آئی سبحان ربی الاعلی۔ دیکھو ولی و فاطمہ کے ماہ کرم، یعنی شہ لولاد کے نوشاہ کرم، شہادت میں حسین ہے جامع ابدیت میں اللہ کا رنگ، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، کرتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، تیراک کر گیا تجھے خونے رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، سر کھٹ جائے سر کے سجدے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ فدر، مانیے ہے عظیم احمد فکر، جس کے منہ سے سرخ روح عشق طیور، جس سے اس معنی میں مصرے کا ظہور، وہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آثار چمن تارے رسول، زندگی عزم و عمل جس کے لیے، دوش پیغمبر جمل جس کے لیے، یہ دنیا رہے گی جب تک اسلام رہے گا، شبیر دو عالم میں تیرا نام رہے گا، چلتا رہے گا حشر تک ابن بطول کا، وہ کام کر گیا ہے نواسہ رسول کا، وہ کام کر گیا ہے نواسہ رسول۔ دردناک شہادت چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے، وقت ہو چکا ہے نماز عصر کا، انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عشاء شام غریبان کی مجلس ہوگی، باقی واقعات